اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاج کرانے سے منع کر دیا، فرمایا نہیں علاج نہیں کرانا، میرے محبوب نے آخری وقت میں دوا پلانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا تھا آئندہ مجھے دوائی نہ پلائی جائے، تو صحابہ کرام نے پوچھا طبیب نے کیا کہا؟ آپ نے کہا طبیب مجھ سے مل لیا، اور طبیب نے فرمایا انی فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت و حیات کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ معلوم ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ مختار کل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پتہ چلا جب تقدیر کا فیصلہ ہو جائے تو تدبیر نہیں چل سکتی۔ اس سے معلوم ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مولا کے فیصلہ پر راضی تھے کہ خدا کے ارادے کے سامنے کسی کو کوئی چارہ نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ ذرے ذرے کا مالک ہو، پتے پتے کا مالک ہو، بوٹے بوٹے کا مالک ہو، کیونکہ وہ مالک کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب بندے اسی کے محتاج ہیں۔ مصلی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حلالت بڑھتی چلی گئی، بیماری بڑھتی چلی گئی، اور آپ اپنی بے انتہا نقامت اور کمزوری کی وجہ سے مسجد میں تشریف لانے سے معذور ہو گئے، تو آپ نے اپنا مصلی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے یہ امامت اور خلافت کی امانت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی تھی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات میں صدیق اکبر نے نمازیں پڑھائی۔ فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی نمازیں ابو بکر پڑھائیں گے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ ان دنوں کی نمازیں ابو بکر نے پڑھائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض وفات کے دنوں میں امامت اور خلافت کی امانت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی۔ اس طرح سے اس خلافت کا نقشہ یوں بن گیا، ابو بکر خلیفہ رسول ہیں، عمر خلیفۃ الرسول ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامزدگی کے وقت صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ لیا۔ چنانچہ آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ ان کی نسبت جتنی بھی اچھی رائے قائم کر لیں، میرے نزدیک وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ ہاں ان میں کسی قدر طبیعت میں سختی ضرور ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا، جب ان پر ذمہ داری پڑ جائے گی تو وہ خود نرم ہو جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ آپ نے مشورہ دیا، سعید ابن زید، اسید ابن حجیر سے بھی آپ نے مشورہ فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھا۔ مدینہ میں یہ خبر عام ہو گئی کہ آپ حضرت عمر کو اپنا جانشین مقرر فرما رہے ہیں۔ مشورہ کے بعد ایک وصیت نامہ لکھا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرما کر اور فرمایا کہ عہد نامہ لکھو اور ایک خلافت لکھیے، ایک خلافت نامہ بھی لکھیے، عہد نامہ لکھیے۔ اب اس پر چند لائنیں لکھی گئی تھی کہ آپ کو غش آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ الفاظ اپنی طرف سے لکھ دیے کہ میں عمر کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو حضرت عثمان سے فرمایا جو کچھ لکھا ہے مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عبارت پڑھ کر سنا دی تو بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور فرمایا خدا تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصیت نامہ تیار ہو گیا
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری کے ساتھ مسجد میں بھیج دیا تاکہ مسلمانوں کو سنا دیں، اور خود بھی بالا خانہ پر تشریف لے گئے، اور کمزوری کی شدت بڑی ہوئی تھی، اور اس عالم میں آپ نے یہ کام کیا، اعلان کر دیا کہ اس عالم بالا میں داخل ہو رہا ہے، قلم بند کر دو۔ اے عثمان، یہ ایسے وقت کی نصیحت ہے جس وقت کافر ایمان لے آتے ہیں، بدکار سمجھ جاتے ہیں، جھوٹے حق کے روبرو گردن جھکا دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بعد عمر ابن خطاب کو تم پر امیر مقرر کیا، لہذا تم ان کا حکم سننا، اطاعت کرنا۔ میں نے اس معاملے میں خدا کی اور اس کے رسول کی، اسلام کی، خود اپنی اور آپ لوگوں کی خدمت کا پورا لحاظ رکھا ہے اور کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اب اگر عمر عدل کریں گے تو ان کے متعلق میرا علم اور حسن ظن یہی ہے، اور اگر وہ بدل جائیں تو ہر شخص اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے نیک نیتی سے کیا ہے، غیب کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں، اور جو لوگ ظلم کریں گے وہ اپنا انجام جلدی دیکھ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلوت میں بلایا، مناسب وصیتیں فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب وصیتوں سے آپ نے مالا مال کر دیا، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جو وصیتیں کی اور وصیتوں سے فارغ ہوئے، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داتا کے حضور نہایت ہی اخلاص اور گریہ زاری سے دعا فرمانے میں مشغول ہو گئے۔ خداوند، میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ مسلمانوں کی بھلائی ہو جائے، مجھے خوف تھا وہ کہیں فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اے میرے مالک، جو کچھ میں نے کیا ہے تو اسے بہت مجھ سے بہتر جانتا ہے، میرے غور و فکر نے یہی رائے قائم کی ہے، اس لیے میں نے ایک ایسے والی کو مقرر کیا ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ مستقل مزاج ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کی بھلائی کا آرزو مند ہے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو صالح حاکم عنایت فرما، عمر کو خلفائے راشدین کی صف میں جگہ عطا فرما، اور اس کی رعیت کو صلاحیت سے بہرہ مند فرما۔ آخری وقت سنت محبوب کی ادائیگی میں لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات شریفہ کے ایام میں دنوں میں حضرت اسامہ ابن زید کے لشکر کو روانہ فرمایا تھا۔ چنانچہ عروہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ مرض وفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر پٹی باندھے ہوئے تھے، بعد تشریف لائے اور فرمائے، لوگوں، اسامہ کی روانگی کو پایا تکمیل تک پہنچا دو۔ یہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ اسی طرح جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حیات طیبہ کے آخری دنوں کو پہنچے تو آپ نے حضرت مسنہ نائب سالار عراق پہنچے۔ اس وقت حضرت امیر المومنین پریشانی کے عالم میں تھے، اپنی زندگی کے آخری مراحل سے گزر رہے تھے۔ مسنہ کی آمد آپ کو معلوم ہوئی تو کسی خطرے کا احساس کر کے انہیں اسی وقت بلا بھیجا، اور انہوں نے محاذ جنگ کے تمام حالات تفصیل سے بیان کیے اور کہا کسریٰ نے اپنی تازہ دم فوجیں محاذ عراق پر بھیج دی ہیں۔ حالات سن کر اسی حالت میں فاروق اعظم کو طلب کر کے ارشاد فرمایا، عمر، جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سنو اور اس پر عمل کرو۔ مجھے امید ہے آج میری زندگی ختم ہو جائے گی، تو اگر میرا دن میں دم نکلے تو شام سے پہلے اور رات میں نکلے تو صبح سے پہلے مسنہ کے لیے کمک بھیج دینا۔ پھر فرمایا، عمر، کسی بھی مصیبت کی وجہ سے دین اسلام کی خدمت اور حکم ربانی کی تعمیل کو کل پر ملتوی نہ کرنا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی تھی، مگر تم نے دیکھا کہ اس روز بھی جو کچھ میں نے کرنا تھا وہ میں نے ضرور کیا تھا۔ اس کے باعث اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، اس واسطے ان کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے سنبھالے ہوئے تھی، نیچے آدمی جمع تھے۔ ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم اس شخص کو قبول کرو گے جو تم پر خلیفہ مقرر کروں؟ خدا کی قسم، میں نے غور و فکر میں ذرہ برابر کمی نہیں کی۔ لوگوں کو خطبہ دے دیا، کیا تم اس شخص کو قبول کرو گے جسے تم پر خلیفہ مقرر کروں؟ خدا کی قسم، میں نے غور و فکر میں ذرہ برابر کمی نہیں کی، اور اس کے علاوہ میں نے اپنے قریب اور عزیز کو تجویز نہیں کیا۔ میں عمر ابن خطاب کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں، لہذا تم ان کا حکم سنو، اطاعت کرو۔ سب نے کام نے سنا اور تسلیم کر لیا۔
پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ابو بکر ابن قحافہ کا وصیت نامہ ہے جو اس نے آخری وقت دنیا میں جب کوئی اس جہان سے کوچ کر رہا ہے اور شروع وقت آخرت میں جبکہ خدا کی قسم اگر میں اس روز حکم خداوندی کی تعمیل سے غافل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ہم پر تباہی کی سزا مسلط کر دیتا اور مدینہ کے گوشے گوشے میں فساد کی آگ بھڑک اٹھتی۔ اگر اللہ تعالیٰ شام میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے تو پھر خالد کی فوجوں کو عراق کے محاذ پر بھیج دینا، اس لیے کہ وہ آزمودہ کار بھی ہے اور عراق کے حالات سے بھی باخبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت مصلی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کیا اور صدیق نے آخری وقت مصلی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالہ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول بن گئے تو عمر خلیفۃ الرسول بن گئے۔ خلافت فاروقی کے آج سے دور شروع ہو رہے ہیں۔ خلافت فاروق کی تجویز صدیق اکبر نے کی، خلافت فاروق کی تائید تمام اہل مدینہ نے کی۔ صدیق اکبر نے اپنے لیے دوا لینے سے انکار فرما دیا، فاروق اعظم کو دعا دینے کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے آپ فارغ ہوئے، آپ نے دعا سے انکار کیا، دوا سے انکار کیا اور دعا کا اقرار کیا۔ وصیت صدیقی میں عقیدہ کی تاریخ ساز اصلاح ہے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، خداوند جو میں جانتا تھا میں نے کر دیا، جو تو جانتا ہے وہ تو کر دے، کیونکہ تو عالم الغیب ہے اور میں عالم الغیب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفات کے وقت عقیدہ کی اصلاح فرمائی تھی، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات کے وقت عقیدہ کی اصلاح فرمائی۔ حضور کو بھی آخری وقت امت کا فکر تھا، صدیق کو بھی آخری وقت امت کا فکر تھا۔ یہ حسن اتفاق نہیں بلکہ نبوت اور صدیقیت کی ایک دوسرے سے گہرے لگاؤ کی دلکش جھلکیاں ہیں۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے پاس آپ کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی تو باپ نے لخت جگر سے پیار کیا اور دل کی بات کہی۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی چہیتی بیٹی سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دل کی باتیں فرمائیں اور فرمایا بیٹی میں نے جو کعبہ کی 20 وسق کھجوریں ہبہ کی تھی اگر تم نے ان پر قبضہ کر لیا ہو تو خیر، ورنہ میری موت کے بعد وہ کھجوریں میرا ترکہ ہوں گی۔ تمہارے دوسرے 2 بہن بھائی ہیں، ان کھجوروں کو ازروِ قرآن ان سب میں تقسیم کر دینا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے میرے والد گرامی، اے میرے والد محترم، میں حکم والا کی تعمیل کروں گی، اگرچہ اس سے زیادہ بھی کوئی مال آپ نے مجھے ہبہ کیا ہوتا تو میں اسے بھی آپ کے حکم کے مطابق چھوڑ دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام دولت راہ خدا میں لٹا دی تھی، یہاں تک کہ زمانہ خلافت میں ان پر بیت المال کا 6000 روپیہ قرض چڑھ گیا تھا، لیکن تقویٰ اور دیانتداری کا ایک بے نظیر نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ دیکھیے وفات کے وقت مسلمانوں کا ایک حبہ بھی، ایک دانہ بھی اپنی ذات پر خرچ کرنا، صرف کرنا یا اولاد کے لیے چھوڑ کر جانا گوارا نہیں کیا۔ وفات کے وقت وصیت فرمائی تو سب سے پہلے ارشاد فرمایا لوگوں نے آپ کا جو وظیفہ مقرر کیا تھا اس کی رقم 6000 درہم تھی، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے جو کچھ بھی ہے وہ واپس کر دو، میں اس مال میں سے کچھ بھی لینا نہیں چاہتا، فلاں مقام پر میری جو زمین ہے وہ مسلمانوں کے اس مال کے عوض ہے جو میں نے بطور وظیفہ پایا ہے، بس وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کر دی گئی، آپ کے ذمہ دے دی گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا بیٹی جب سے ہم مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے ہیں ہم نے ان کے درہم اور دینار سے کوئی پرتکلف کھانا نہیں کھایا، ہاں ہم نے دال دلیا کھایا، سخت اور خوردرا پر کپڑا پہنا ہے، اور ہمارے پاس مسلمانوں کے مال میں سے تھوڑا بہت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ حبشی غلام یہ پانی لاد کر لانے والی اونٹنی اور یہ اوڑھنے کی پرانی اور بوسیدہ چادر۔ بیٹی عائشہ جب میں وفات پا جاؤں تو ان سب چیزوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دینا اور مجھے ان سے بری ذمہ کر دینا۔